ہمیں حضرت نوح کا نام معلوم ہے، حضرت ہود کا معلوم ہے، حضرت صالح کا معلوم ہے، حضرت شعیب کا معلوم ہے، زکریہ کا معلوم ہے، یحییٰ کا معلوم ہے نا، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام، زیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بہت سے نام ہیں، ہے نا، زکریا، یحییٰ، ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے وہ نام ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں، تو قرآن اور حدیث میں جو نام آئے ہیں ہم ان پر نام کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، اور جن کا قرآن و حدیث میں نام نہیں آیا ان پر ہم کیسے ایمان لاتے ہیں؟ بغیر نام کے۔ کیسے بغیر نام کے ایمان لائیں گے؟ بغیر نام کے ایمان اس طرح سے لائیں گے کہ اللہ نے جس زمانے میں جو نبی بھیجا، اللہ نے جس زمانے میں جو نبی بھیجا اس کی تعلیمات برحق تھی، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طریقے سے ہم ایمان لائیں گے۔ تو پہلے نبی کون؟ آخری نبی کون؟ ہاں، ان نبیوں میں ایک نبی ایسے بھی ہیں جو زندہ آسمان سے اٹھائے گئے ہیں، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ وہ کون نبی ہے؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی نازل ہوں گے۔ دوبارہ کب نازل ہوں گے؟ قیامت کے قریب۔ لیکن آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو کس کی شریعت پر چلنے کی دعوت دیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی دعوت دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ رسول کے تعلق سے ایک بات اور سمجھو، رسول جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ہاں، تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ رسولوں کے بارے میں ہمیں ایک عقیدہ یہ رکھنا چاہیے، رسول کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کا مطلب کوئی بتائے گا؟ کسی کو پتہ ہے معصوم کا مطلب؟ بس معصوم تو بچے ہوتے ہیں، ہمارے معصوم کس کو کہا جاتا ہے؟ بچوں کو، بالکل معصوم سا بچہ ہے نا۔ معصوم کا مطلب کیا بتائے گا؟ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ دیکھو، تین طرح کے معصوم ہیں۔ ایک معصوم ہے فرشتے، ایک معصوم ہے انبیاء، ایک معصوم ہے بچے۔ سمجھنا بات کو، تین طرح کے معصوم ہیں۔ ایک معصوم کون ہے؟ ایک معصوم کون ہے؟ ایک معصوم کون ہے؟ بچے۔ فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، یعنی یہ گناہ کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ والے معصوم ہیں۔ انبیاء کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے پر وہ گناہ کرتے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ والے معصوم کون ہوتے ہیں؟ انبیاء۔ بچے وہ والے معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہوتے ہیں پر اللہ ان کے گناہ کو لکھتا نہیں ہے، ان کے گناہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بچے بھی معصوم ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے، ان کے گناہ پر ان کی بقا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، ہے نا۔ یہ بچے ہیں۔ اور انبیاء کو جب ہم کہتے ہیں انبیاء معصوم ہیں، بچوں کو کہتے ہیں نا معصوم بچہ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ انبیاء کو جب ہم کہتے ہیں انبیاء معصوم ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انبیاء سے کیا نہیں ہوتے؟ گناہ نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء سے کیا نہیں ہوتے؟ گناہ نہیں ہوتے۔ اس پر اب تھوڑا سنو۔ لیکن قرآن کریم میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔
ہے نا، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک پھل کھا لیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، ہے نا. اسے غلطی اور خطا کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے گناہ نہیں کہتے. کیا نہیں کہتے؟ گناہ نہیں کہتے. گناہ اور غلطی کا فرق تمہیں پتہ ہے؟ جیسے دیکھو ہم روزے سے ہیں، ہم نے کہا چلو پیاس لگ رہی ہے، نکالا پانی پی لیا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. سمجھ میں آئی؟ غلطی کیا ہے؟ ہم روزے سے ہیں اور ہم کلی کر رہے تھے، کلی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم روزے سے. کلی کرنے کے لیے ہم نے منہ میں پانی لیا اور وہ میرے حلق میں چلا گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں آیا غلطی اور گناہ کا مطلب؟ تو از خود ارادے کے ساتھ کوئی کام کرنا یہ کیا ہے؟ اور اس کی جیسی شکل بغیر ارادے کے بن جانا یہ کیا ہے؟ غلطی ہے نا. دیکھو پانی وہاں بھی پیا، پانی یہاں بھی پیا، لیکن وہاں پیا گناہ ہے، یہاں پیا تو غلطی. تو انبیاء کرام علیہ السلام سے اس طرح سے بغیر ارادے کے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جو قرآن میں تذکرہ ہے، ان کو کیا نہیں کہتے؟ گناہ نہیں کہتے. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، ہے نا. قرآن میں فاضل لہم الشیطان عنہا، شیطان نے ان کو اصلاح کیا، تو خطا ہوئی تھی لیکن اسے گناہ نہیں کہتے. تو انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بات پتہ چلی انبیاء کے بارے میں، انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا مطلب ان سے گناہ نہیں ہوتے. سمجھ میں آئی؟ یہ رسول کے بارے میں. رسالت پر ایک عقیدہ ہو گیا. رسالت کے بارے میں دوسرا عقیدہ سنو. رسول اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دیتے، وہ جو کچھ دیتے ہیں وہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ رسول کیا نہیں کرتے؟ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دیتے، وہ جو کچھ دیتے ہیں وہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ہاں، ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے اوپر وحی بھیجی جاتی ہے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو نبی کیا نہیں کرتے؟ اپنی طرف سے احکامات نہیں دیتے، وہ سب کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں نا. قرآن میں لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین، اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات پہنچائیں گے تو آپ کی اللہ کیا کر لے گا؟ پکڑ کر لے گا. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی رسول کے تعلق سے. تیسری بات سمجھو رسول کے تعلق سے، نبی اور رسول اللہ کا کوئی پیغام چھپاتے نہیں ہیں بلکہ سب پہنچا دیتے ہیں. کیا کہا؟ نبی اور رسول اللہ کا کوئی پیغام چھپاتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سارا پیغام اللہ جو کچھ ان کو دیتا ہے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ پہنچا دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن دیکھو کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں دین میں بہت سی نئی چیزیں نکال لیتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ دین میں کیا کرتے ہیں؟ نئی چیزیں نکال لیتے ہیں، وہ دین میں نہیں ہوتی اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دین میں بنا لیتے ہیں، ہے نا. تو وہ لوگ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی نے یہ چیز دین کی چھپا لی تھی، ہمیں نہیں بتائی تھی، اب ہمیں پتہ چلی، ہے نا. جو نئی چیز آ رہی ہے وہ دین نہیں، وہ بددینی ہوتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو رسول کے تعلق سے کئی باتیں ہم نے بتا دی، دو باتیں بتائی، تین باتیں بتائی. پہلی کیا بات بتائی رسول کے تعلق سے؟ رسول معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا کیا مطلب ہے؟ ان سے گناہ نہیں ہوتا. دوسری بات کیا بتائی رسول کے تعلق سے؟ رسول جو کچھ بتاتے ہیں سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. رسول جو کچھ بتاتے ہیں سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا. اور تیسری کیا بات بتائی؟ رسول
کوئی اللہ کی بات، اللہ کا پیغام چھپاتے نہیں ہیں۔ چوتھی بات سن لو رسول کے تعلق سے، رسول بشر ہوتے ہیں۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ بشر کا مطلب انسان ہوتے ہیں۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں۔ پہلے انسان اس دنیا میں کون ہوئے؟ حضرت آدم۔ پہلے نبی اس دنیا میں کون ہوئے؟ حضرت آدم۔ اور باقی تمام نبی کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم۔ تو حضرت آدم انسان تھے، انسان کی اولاد کو کیا کہیں گے؟ انسان۔ انسان کی اولاد کو کیا کہیں گے؟ بھائی شیر کے بچے کو کیا کہیں گے؟ شیر کہیں گے نا۔ چڑیا کے بچے کو کیا کہیں گے؟ اور انسان کی اولاد کو کیا کہیں گے؟ انسان کہیں گے۔ باقی تمام نبی کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد کیا ہوں گی؟ انسان ہوتے ہیں۔ تو رسول کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن رسولوں کا مرتبہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ پہلی بات ہم نے کیا بتائی؟ رسول کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں، لیکن رسولوں کا مرتبہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ دیکھو پانی دیکھا ہے، ایک پانی یہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں نکل رہا ہے، اور ایک پانی آب زمزم بھی ہے نا۔ زمزم کا پانی ہے، وہ دیکھنے میں دونوں کیا ہے؟ پانی ہے۔ دونوں کیا ہے؟ پانی ہے۔ یہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، لیکن وہ پانی کیا ہے؟ اس پانی سے بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی انسان دیکھنے میں، نبی بھی انسان ہے، لیکن نبی انسانوں میں کیا ہوتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اور ان میں بھی سب سے اعلیٰ کون ہے؟ نبی الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا رسول کے تعلق سے۔ پہلی کیا تھی؟ رسول معصوم ہوتے ہیں۔ دوسری کیا ہوتی ہے؟ رسول اپنی طرف سے کوئی بات اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ تیسری کیا ہوئی؟ رسول کوئی بات نہیں۔ اور چوتھی کیا ہوئی؟ یہ 4 باتیں بتائی نا، یہ ہوئی اس طرح سے ہوتے ہیں۔ ہم نے جس طرح سے بتایا تھا توحید، پھر ہم نے بتایا تھا توحید کو بگاڑا کیسے جاتا ہے۔ اب کل بتائیں گے کہ رسالت کو بگاڑا کیسے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج یہ 4 چیزیں بتا دی، کل 4 ان کی جو اپوزٹ ہے، جو ان کو بگاڑا جاتا ہے، وہ بتائیں گے کل۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے آپ کے دربار